عمومی طور پہ ہم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے کندھوں پر کوئی احسان ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس سے پیار کرتے ہیں۔ ٹھٹھرتے موسم میں جب بدن سردی سے کپ کپا رہا ہو اور کوئی بندہ دودھ کا گرم گلاس پیش کر دے، چائے کی پیالی پیش کر دے، تو ساری زندگی اس کا احسان نسلی شخص کو نہیں بھولتا۔ تو کسی کا احسان جو آپ کے کندھوں پر ہو، آپ اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ یار اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کا آپ کے ذمے کوئی احسان ہے، تو مجھے بتاؤ کائنات میں اتنے احسان کسی کے ہو سکتے ہیں جتنے آمنہ کے لال کے احسانات ہیں؟ ہم حضور کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے مرہون منت ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ یہ دنیا بنائی ہی گئی حضور کے لیے۔ انسانیت مقروض ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا؟ تو بتاؤ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، فرمایا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ مشاہیر سے لوگ اسی لیے پیار کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں سے، بڑے بڑے ہیروز سے، قائدین سے، اہل علم سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہیں۔ تو کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے انگلی کا اشارہ کیا ہو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس کے ہاتھ اٹھے ہوں سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا ہو۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو کھجوریں پکی ہوئی قدموں میں آ کے گری ہوں۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا۔ اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کی کوئی ضرورت پیش آنی ہوتی ہے تو بندہ تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر یہ غرض ہے محبت کی تو بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ حشر سے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ اس اوکھے ویلے نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بہن کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی، نہ دوست، نہ اولاد، نہ مال، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں کام آئے گا تو آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ تو پھر آؤ نہ ان سے محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ اچھا یہی معیار ہے اگر کسی سے محبت کا، اور یہی سب سے بڑا داعیہ ہے محبت کا، تو آؤ پھر اس سے پیار کریں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری۔ اللہ اکبر۔ آؤ پھر ان سے پیار کیجئے۔ اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی بیان کیا گیا، حب کا شیء اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے، کوئی راہ تلاش کر لیتا ہے، کوئی سلیقہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے ذکر کا۔ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ۔ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے تو بندہ پھر اسی کی بات چھیڑتا ہے، اسی کا تذکرہ چھیڑتا ہے۔ کثرت ذکر قرار جاں کا سبب اور ذریعہ ہے، اور تسکین کا سبب اور ذریعہ ہے۔ محبت کا ایک تقاضا محبوب کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کے انداز کو اختیار کرتا ہے، اس کے طرز زندگی کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ محبت ہو اور محبوب کی مخالفت ہو رہی ہو۔ میں اور آپ غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔
سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ پر غور کریں. اپنی شادی بیاہ سے لے کے عقیقے ولیمے تک اپنے انداز زندگی پہ غور کریں. اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنی زندگی پہ غور کریں. اپنے کاروبار سے لے کر کے طرز معاشرت پر غور کریں. حضور کے نام کے نعرے لگاؤ، حضور پہ درود پڑھو، حضور کے حسن کا ذکر کرو، حضور کی نعتیں پڑھو، محافل سجاؤ، حضور کے لیے قربانیاں پیش کرو. لیکن کیا ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے؟ اگر ہم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہماری محبت ابھی خام ہے، ابھی کچی ہے. یہ ربیع الاول کا موسم یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. کثرت ذکر محبت کی نشت کا سبب ہے. حضور کے جمال کا تذکرہ حضور کی محبت کی نشت اور نہضت کا ذریعہ ہے. حضور کے فضائل و مناقب کی باتیں سننا حضور سے پیار کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور پیار جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ عمل اور عملی زندگی بھی ہے. اس لیے اس موسم کو بھرپور گزاریے گا، اچھے انداز سے گزاریے گا، اور میلاد کے نام سے کسی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا. یہ دھوم دھڑکے، یہ ڈھول باجے اور یہ رسے باندھ کر کے راستوں کو بلاک کر کے لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. خوبصورت انداز سے گھروں میں درودوں کی محافل سجائیے گا. اپنے بچوں کو بٹھا کے سونے محمد پہ درود پڑھیے گا. مساجد میں حضور کے ذکر کی محافل کیجیے گا. صدقہ و خیرات کیجیے گا. اپنی ہمسائیگی پر، اپنی رشتہ داری پر غور کیجیے گا.